قیامت کی ایک نشانی اللہ کے پیارے نبی نے یہ بھی بیان فرمائی، عورتوں کے لباس کے اندر بے حیائی آ جائے گی۔ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صنفان من اہل النار لم ارہما، دو قسم کے لوگ میری امت میں ایسے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، قوم معہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے ہاتھ میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے اور وہ لوگوں کو ماریں گے۔ اللہ کے رسول نے تمثیلی انداز اپنایا ہے، ایک مثال کی ایک بات کہی ہے۔ کوڑے کا مطلب کوڑا ہی نہیں ہوتا ہے، مطلب طاقت ہوگی۔ انسان کے پاس پاور ہے اور پاور کا غلط استعمال کر رہا ہے، وہ اس حدیث میں شامل ہوگا، وہ اس حدیث کی کیٹیگری میں آئے گا۔ ان کے ہاتھ میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے، یضربون بها الناس، وہ لوگوں کو ماریں گے، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، اور میری امت کی جو دوسری کیٹیگری جو جہنم میں جائے گی، ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ جانتے ہو عورت اپنے گھر میں اپنے باپ کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، اپنے بیٹے کے سامنے، اپنے شوہر کے سامنے، اپنے گھر میں جب عورت رہے تو وہ دوپٹہ کیسے رکھے، اللہ نے قرآن میں دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بھی عورت کو بتایا ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اے نبی آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دو ان کے دوپٹے ان کے گریبانوں پر ہونے چاہیے۔ غور کرو، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ہماری نظر میں ایک چھوٹی سی بات ہے یہ عورت کا دوپٹہ کہاں رہنا چاہیے، مگر اللہ نے اس کو اتنی بڑی بات قرار دیا کہ اپنے کتاب کا، اپنے کلام کا ایک حصہ بنایا اور بتایا کہ اے ایمان والی عورتوں تمہارا دوپٹہ تمہارے گریبانوں پر ہونا چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں، ترقی کرو، پیسہ کماؤ، اچھے مکان بناؤ، اچھی زندگی گزارو، مگر ترقی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے گھر کی عورتیں ایسے کپڑے پہنے کہ کپڑے پہننے کے باوجود ان کا بدن نظر آ رہا ہو۔ آج ہمارے اور آپ کے گھروں میں ہماری بہنیں اور بیٹیاں، ہمارے گھر کی عورتیں آج ایسے لباس پہن رہی ہیں، معاف کیجیے گا شریعت جن کی اجازت نہیں دیتی ہے، شریعت کی نظر میں ایسے کپڑے جائز نہیں ہیں۔ اگر وہ کپڑا پہننے کے باوجود عورت کا جسم نظر آ رہا ہے، اس کی پیٹھ نظر آ رہی ہے، اس کا پیٹ نظر آ رہا ہے، اس کے قدم نظر آ رہے ہیں، اس کا جسم نظر آ رہا ہے، تو وہ کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہے وہ عورت، اور وہ عورت اس حدیث کی کیٹیگری میں آئے گی۔ بھائی مبارک پور اور بنارس تو کپڑوں کے لیے مشہور ہے نا، ہم لوگ تو کپڑا بنانے والے لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں کپڑا تیار ہوتا تھا، ریشم کا کپڑا، مصر میں وائٹ کلر کا بہترین سلک تیار ہوتا تھا، اس کپڑے کو قبطیہ کہا گیا حدیث کے اندر۔ ایک مرتبہ مصر کے بادشاہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گفٹ کے طور پہ وہ قبطیہ کپڑا بھیجا۔ رسول اکرم کی عادت تھی، آپ کے پاس جب کوئی گفٹ آتا تھا تو وہ آپ کسی اور کو گفٹ کر دیتے تھے عام طور سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپڑا اپنے صحابی حضرت اسامہ ابن زید جو آپ کے بڑے چہیتے صحابی تھے ان کو گفٹ کر دیا۔ 2-3 روز کے بعد حضرت اسامہ آئے، اللہ کے رسول نے پوچھا اسامہ کیا بات ہے، کپڑا میں نے تم کو دیا تھا تم نے پہنا نہیں؟ کہا یا رسول اللہ وہ کپڑا میں نے اپنی بیوی کو دے دیا۔ اب اللہ کے رسول جانتے تھے وہ کپڑا تھوڑا پتلا ہے، باریک ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے۔ اب اللہ کے نبی نے جو حکم دیا حضرت اسامہ کو، ذرا اس پر ہم اور آپ غور کریں۔ مسند احمد کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا اے اسامہ مرہا ان تجعل تحتہا غلالتن، اپنی بیوی سے کہو کہ جب وہ کپڑا وہ پہنے تو اس کے نیچے استر لگا لے، انر لگا لے۔ لا تجوز للمرأة ان تلبس ثوبا، عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایسا کپڑا پہنے یصف حجم عظامها، جو اس کی ہڈیوں کی شیپ کو ظاہر کرے۔ ایسا کپڑا عورت نہ پہنے جس سے اس کی ہڈیاں پتہ چلیں۔ آج ہمارے یہاں ایسے کپڑے پہنے جا رہے ہیں اور ہماری عورتیں ایسے کپڑے پہن رہی ہیں کہ وہ کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہیں اس حدیث کی روشنی میں۔ ممیلات مائلات، اور ایسی عورتوں کا ایک اور کارنامہ ہے
وہ دوسروں مردوں کو، وہ اجنبی مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں اور خود بھی مائل ہوتی ہیں، بے حیا ہوتی ہیں اور بے حیائی کی طرف بلاتی ہیں۔ لا يدخلن الجنہ، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، اور جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ ولا یجدن ریحھا، ایسی عورتیں تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، جبکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اگر آپ واقعی میں اس حدیث کو سننے کے بعد بھی اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو سے بھی دور رکھا جائے گا ایسی بے حیا عورتوں کو۔ اپنی چھوٹی چھوٹی 7-8 سال کی بچیوں کو بچپن سے ٹرینڈ کرو، انہیں سکھاؤ کہ ہاں میں ایک مسلمان عورت ہوں اور میرا کپڑا میرے بدن کو ڈھانپنے والا ہونا چاہیے، میرے بدن کو ظاہر کرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پردہ وہ چیز ہے جس کی ٹریننگ بچوں کو بچپن سے دی جائے۔